اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا گرامر کی کلاس میں فعل کی جو ڈسکشن ہے ورب کی وہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں عربی بول چال کو بھی ہم شامل کریں۔ تو آج مزید کچھ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، وہ داخل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر آپ اور میں تھوڑی سی دلچسپی پیدا کریں عربی میں، تو بہت بڑی تعداد ایسے الفاظ کی ہے جو ہم اردو میں یا روزمرہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کیا داخلہ یا داخل ہونا یا دخول یا میرا داخلہ ہو گیا سکول میں یا کالج میں، یہ کیا بنا آپ کے داخلے کا، یا وہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جو ٹائم اینڈ اگین بار بار ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہمارے کان اس کے ساتھ یوز ٹو ہیں، نئی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا تھوڑا سا اعتماد بحال کریں، اور انشاءاللہ عربی بول چال ہمیں آنی شروع ہو جائے گی۔ اب چونکہ ہم ایک ڈائریکٹ میتھڈالوجی استعمال کر رہے ہیں کہ براہ راست آپ کو ساتھ لے لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اور آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، دوسرا تھوڑا سا کلاس کی بھی انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم شروع کریں گے ایک طرف سے۔ جی محمد علی صاحب، دخلو، ہاں پہلا جو ہے نا، اب ہم اس کو ذرا ایسے دو لائنیں بنا لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں ایسے۔ اب یہ جو داخلہ ہے نا، یہ کیا ہے محمد علی صاحب؟ یہ واحد مذکر غیر۔ واحد ہے یعنی ایک ہے، مذکر ہے یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غیب ہے یعنی موجود نہیں ہے، نہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں نہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ داخل ہوا، وہ ایک مرد داخل ہوا، وہ ایک مرد داخل ہوا۔ یہ دوسرا آپ نے اس کی جمع دخلو، داخلو، یہ ہے جمع مذکر غیر۔ جمع مذکر غیر، وہ سب مرد داخل ہوئے۔ ہاں وہ سب مرد داخل ہوئے۔ اب ہم نے ایک نیا کام ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ٹی پی آئی کو یوز کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا داخلہ اس طرح ہم کرتے ہیں، رائٹ پہ اپنے ہاتھ کو ہم ایسے لے جاتے ہیں، اور کلمہ شہادت کی جو شہادت والی انگلی ہے اس کو ہم ایسے کرتے ہیں۔ داخلہ مین وہ داخل ہوا، اینڈ وہ از ناٹ ہیئر، وہ ادھر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، وہ داخل ہوا۔ پھر ہم چار انگلیوں کو ادھر لے جاتے ہیں سیدھی سائڈ پہ، داخلو یعنی چار سے مراد ہے دو سے زیادہ، یعنی کہ بہت سارے۔ اور میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی وہی چیز ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ ہوا ہے۔ داخلہ سے مراد ہوا داخلہ، اور داخلو سے مراد ہے ہوم داخلہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلی چیز ٹی پی آئی کے ذریعے بھی ہم نے سمجھنی ہے۔ اور جب ہم یہ پریکٹس، جیسے جب ہم جہاں سے گئے تو عبد الرحمن کا یہ ایشو چل رہا تھا، تو سعد نے اس کو ٹی پی آئی کے ذریعے سمجھایا، تو یہ تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں ہماری بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جی نیکسٹ اب سعد عبداللہ، دخلتا، دخلتا
दखलता जी जमा वाहिद वाहिद मुज़क्कर मुज़क्कर हाजिर मुखातब या हाजिर ठीक हो गया तू एक मर्द दाखिल हुआ तू एक मर्द दाखिल हुआ हुआ जी इसका जमा भी करें दखल तुम दखलतुम ये इसलिए ज़रा अभी इराब लगाते हैं ताकि जमा मुज़क्कर हाजिर ये हाजिर भी हम इसको कहते हैं और मुखातब बार बार ये मैं समझाता इसलिए हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि शायद ये 6 दिनों में हम भूल चुके होते हैं। मुखातब से मुराद होते हैं जिससे बात हो रही है। आप मुखातब हैं और मैं मुखातिब हूँ। आपसे बात हो रही है और मैं बहुत कर रहा हूँ और हाजिर से मुराद है आप यू आर हियर आप तमाम लोग यहाँ पे हैं। तू भी यहाँ पे है और तुम भी यहाँ पे हो। तुम सब मर्द सब मर्द दाखिल हुए दाखिल जी इधर से ले लेते हैं आप दखल तो शाबाश मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है ये आपने ज़रा समझना है ये मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है और मुतकल्लिम है यानी जो बात कर रहा है जैसा मैं बोल रहा हूँ ये बच्ची कहे कि मैं बोल रही हूँ मैं एक मर्द उबलीक औरत दाखिल हुआ या हुई जी लास्ट दखलना शाबाश दखलना इसको हमने कहना है जमा मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है और मुतकल्लिम तर्जमा हम सब मर्द उबलीक औरतें सर ये मुतकल्लिम होगा ना मुतकल्लिम 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 लाम की ये भी वही बात है मोहम्मद अली साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया मुतकल्लिम लाम की जेर के साथ है जो बात कर रहा है और मुतकल्लम जिससे बात हो रही है तो अरबी में थोड़ी सी जेर ज़बर चेंज करने से हर चीज़ चेंज हो जाती है तो बड़ा एहतियात का मुजाहरा करना है ऐसे खुशी खुशी रज़ा रज़ा जेर ज़बर नहीं लगानी वरना हर चीज़ जेर ज़बर हो जाएगी हाँ और तहस नहस हो जाएगी ये क्लियर है इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंशाल्लाह ये हमारा तीसरा हफ्ता जा रहा है इसी टॉपिक में ना तो मेरी ज़ाती राय ये है और मेरी असेसमेंट ये है समझ बूझ थोड़ी बहुत जो मेरी है वो ये है कि आपको आप थोड़ी सी समझ और अगर आप घर में जाके ना 6 दिनों में कोई से 2 ले लें कोई से 2 ले लें जहाँ पे मसलन सामिया ले लेते हैं माला का मालिक हुआ ठीक है जी सर कम से कम आपने 6 लफ्ज़ हमें दिए करें ना तो उसकी जो है ना हम ये एक जो होमवर्क बता के दें ना सर वो जमा किया जमा तो ये होगा कि थोड़ा एक बंदा पाबंद भी होगा कि मैंने उधर जाके होमवर्क यानी होमवर्क जो है सर चलो ये भी करके देख लेते हैं अब है असल में मैं इसलिए थोड़ा सा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप या मैं बड़े मसरूफ लोग हैं हालांकि हैं नहीं तो मोहम्मद अली साहब की बात बड़ी अच्छी है मसलन है माला का मालिक का या कोई और हम ले लेते हैं आकल शार समझना हमला यश उरून या यश उरून तो बार ये भी करके देख लें अच्छा अब हम एक काम और करते हुए हैं अब वो ये है कि इसी को हम ज़रा अरबी बोल चाल में ले जाते हैं उसका फायदा ये होगा कि इसकी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव
مثلا اب آپ میں سے جو اچھے بچے ہیں سارے ماشاءاللہ بڑی اچھی کلاس کٹی ہوگی، تو پہلے والے کا کوئی ایک فکرہ بنائے گا؟ جی جی، حال داخلہ، کوشچن مارک، ہاں داخلہ، کیا وہ داخل ہوا؟ نام داخلہ، اب ذرا میں گھٹ لگا رہا ہوں، حل داخلہ زیدن اگر کر دیں تو وہ بھی فکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو ذرا آسان ہے۔ جی حماد آپ تھے پچھلے دنوں میں؟ 2 دنوں میں نہیں ہو سکتے سر، آپ نہیں تو حال داخلو، نام جی ہاں وہ داخل ہوئی۔ اب یہ تھوڑا سا جی ساتھ، حل دخلتا حال دخلتا، کیا تو داخل ہوا؟ مانا تو نام دخلتو، نام دخلتو، یہ ایک ایسا فکرہ ہے جہاں پہ ہماری بیٹیاں بھی، ہمارے بھائی بھی، بزرگ بھی، نوجوان بوڑھے سارے، ان کے تھوڑے سے چانسز بن جاتے ہیں کہ کہیں وہ پھنس نہ جائیں۔ تو یہ میرے خیال میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ دخلتا، جب آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تو کیسا ہے، تو جواب میں آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بس جب جس کو یہ سمجھ آ گئی نا، جیسے کہ ساتھ کو بھی سمجھ ماشاءاللہ آ چکی ہے کہ تا کا جواب تو کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ عبدالرحمن کو کرے تھی تو ہی کوشش، آخری فکرہ، چلو بھائی آپ کر دیں۔ حال دخلتم، سوال یا نشان لازمی لگانا جی۔ نام دخلنا، نام دخلنا، یہ وہ دوسرا فکرہ ہے جو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، تھوڑا سا کنفیوزنگ، اور تم کا جواب ہم سے دیا جاتا ہے، تم سب سمجھ رہے ہو، تو آپ آگے سے کہتے ہیں جی ہاں ہم سمجھ رہے ہیں، اب یہ نہیں کہتے جی ہاں تم سمجھ رہے ہو۔ جیسے کہ پٹھانوں کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب وہ مذکر مؤنث کا تھوڑا خیال نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی آئی تو حضرت عائشہ کھڑا ہو گیا۔ اب ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے تا کا جواب تو سے دینا ہے اور تم کا جواب حاجی صاحب نا سے دینا ہے۔ بس یہ جب سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ کافی چانسز پیدا ہو جائیں گے۔ اب ایک پوائنٹ جو ہمارے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اب بنتے جا رہے ہیں، سعد عبداللہ، اس نے اٹھایا ہے، یہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اب یہ سمجھیے گا، اس میں اس نے ایک اور کام کیا، یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس فکرے کو چینج کر دیں، داخلہ سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں، بھی گھر میں اس کو داخل کر دیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ جو داخلہ کو سمجھ گیا وہ شاید یا بیت سے کریں، چلو دار اس کو داخلہ، داخل ہر داخل البیت۔ اب ایک کویسچن ہے اور یہ تھوڑی سی نحو کو بھی ٹچ کرتے ہیں، وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے ہمارے انتظار میں کہ کب ہم اس کو بھی شروع کریں گے۔ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے پچھلے اس میں بھی سبق میں بھی کیا تھا، ہلکا سا ٹچ۔ کویسچن از کہ بیتا کے اوپر تا پر زبر کیوں آ گئی ہے؟ یہ لام کی زبر جو ہے سر، یہ ایک سوال ہے اچھے اسٹوڈنٹ سے۔ سر البیت کیونکہ سر یہ خاص گھر ہے، الف لام دخل البیت، جی اچھے اسٹوڈنٹ حضرات، لام کی جو زبر ہے نا وہ اس کو آگے زبر دے دیا تھا۔
proper noun नहीं। ये proper noun नहीं। एक मिनट, एक इधर से जवाब आ रहा है जी। घर के ऊपर एक्शन हो रहा है, एंट्रेंस घर में हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट लेगा। सर फेल करीब पहुंच गई है, बिल्कुल। मफूल है, फेल और फाइल है। बेहतर में हमेशा- नहीं, सर हमेशा- घर है। एक मिनट उसको बोलने, हाँ जी, तो सर दाखला फेल है ठीक और है। अलबैत जो है ये मफूल है जिसपे अब काम हो रहा है, फाइल नहीं है सर। इसमें फाइल ही नहीं है, तो फिर जब फाइल ना हो दाखिल होने वाला तो मफूल का क्या करना? वो दाखिल- रोटी खाने वाला है नहीं और रोटी खाई जा रही है। मफूल पे हमेशा दाखिल ज़बर में दीजिए। छुपा हुआ है। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ाई भी हो रही है और लड़ने वाला ही नहीं। मफूल पे बस हमेशा इसी का आपने जवाब दे दिया तो आप जीत गए हैं। वो तकरीबन करीब पहुंच चुकी है। मफूल जी पे सर। हमेशा ज़बर आती है। हाँ, एक और बात थी, बड़ा पॉइंट आ। मफूल जो होता है ना, उस बच्ची ने ऑब्जेक्ट कहा, उसने मफूल का, साद ने कहा मफूल पर जबर आती है। बस ये असूल है कि मफूल पर जबर आती है। बैत मफूल है, लेकिन दरमियान में हमारा एक बंदा गुम हो गया है, फिट गया है कि फाइल कहाँ गया। रोला तो यहाँ पड़ा हुआ है। पहले खाना खाने वाला होगा और फिर खाना होगा। अब खाने तक तो पहुंच गए हैं, सलाद या जो है मुर्गी या बना हुआ है पुलाव, लेकिन खाने वाले कहाँ हैं? दाखला जो है वो है होवा, होवा किसने कहा है? होवा गैब, होवा, गैब, वेरी गुड। होवा इसके अंदर छुपा हुआ। असल में है हाल होवा, दाखला होवा अलबई, दाखला वो दाखिल हो। अगर आप कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं, जो मैं हमने संभाल के रखा हो कि वो दाखिल हुआ, यही वो तो फाइल है। नहीं, वैसे बैतन में होता, अलिफ लाम ना होता। अलिफ लाम ना होता, ये तो एक और चीज है। नहीं वैसे वो मार्फा नकरा की बात हो रही है कि अगर इस पर मुजीबुर खान साहब, हमारे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि अगर इस पर अलिफ लाम हटा दें, खैर हटा देते हैं, हमारे अपने पास जो है इसमें कौन सी कोई, तो ये बैतन बन जाएगा। कोई एनी किसी भी घर में दाखिल हुआ है तो बैतन होगा, लेकिन अगर खास घर में दाखिल हुआ, जैसे बंदा अपने घर में दाखिल हो जाता है या किसी दोस्त या बहन भाई के घर में, अलिफ लाम ये मार्फा बना। मार्फा नाकरा ये बहस जो है ना, इसका नाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगी कि आप किसी खास घर में गए हैं या आम घर में गए हैं। वो आपसे पूछेगी मुझे ये बताओ आपने इसको ज़बर क्यों दिए। नाम का ताल्लुक इसके साथ है, सर्फ का ताल्लुक इसके साथ है कि आप ये क्यों करते हैं कि कभी दाखला कहते हैं और कभी दाखलू कहते हैं और कभी दखलता कहते हैं और कभी दखल तुम कहते हैं और कभी दखल ना कहते हैं। सर्फ यहाँ पे खड़ी हुई है, जो फेलों को हम उसको कहते हैं भी जब एक दाखिल हुआ तो हमने कहा दाखला, और हम अब बहुत सारे दाखिल हो रहे थे तो दाखलू, और जब तू दाखिल हुआ तो दखलता। सर्फ यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगी। नाम इससे आगे खड़ी होती है, उसकी जो बहन है या कजन जो भी आपस में इनका कोई रिश्ता है, वो कहती है कि मुझे भी इससे कंसर्न नहीं है, मुझे यहाँ से कंसर्न है कि आप ये ज़बरें क्यों देते हैं और कभी ज़ेरें क्यों देते हैं और कभी पेशें क्यों देते हैं और ये क्या रोला है। तो हमने जैसा कि हमारे माशाअल्लाह तौलबा ने मिलके बड़ी खूबसूरती के साथ नाप का ये मसला हल कर दिया कि बैतन पर ज़बर इसलिए है कि ये मफूल है। बाज़ ने कहा ऑब्जेक्ट है, बाज़ ने कहा मफूल है, बाज़ ने कहा मफूल पर ज़बर आती है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि इसका फ़ाइल कहाँ है, तो वो भी हम सब ने मिल के निकाल ढूंढा कि इसके अंदर दाखला के अंदर छुपा हुआ है, और वो क्या है? बिल्कुल। अब अगर इसका जवाब तो सेम ही होगा, हल दाखला बैतन, जवाब क्या होगा? नाम दाखला बैतन, हल दखलता बैतन, नाम दखलतो बैतन, हल दाखलू बैतन, नाम दाखलू बैतन। इसमें तो और कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अगर कोई बन सकती थी थोड़ी सी बात तो वो हमने यहाँ पे कर ली है दो जगहों पे। फाइल हिडन है
اسی کو تو غیب کہتے ہیں، اسی کو تو چھپا ہوا کہتے ہیں، اسی کو تو موجود نہ ہونا کہتے ہیں. اور اس میں سر اگر ہم یہاں پہ نام لگا ہاں اگر یہ یہاں سے میں بھی ایک سوال اب کرنے جا رہا تھا کہ ہماری بہن نے کہہ ہی دیا. ہم آپ کہتے ہیں کہ کیوں چھپا ہوا ہے بھائی، کھول کے سامنے آ. چھپ کے بات کرنی اچھی نہیں ہوتی، کھل کے آپ بات کریں کہ داخل ہونے والے کا نام بتائیں. اب اس نے کہا حل داخل زید بیتن. سر یہ اگر ہر نام بھی لگائے تو صرف داخلہ زید بیتن بھی کمپلیٹ نہیں ہو جاتا پھر سوال ختم ہے. بس ٹھیک ہے داخل ہو گئے، ہونے دیں بیچارے. ہم تو اس سینس میں اس کو لے رہے ہیں کہ سوال جواب کے سینس میں نہ لگائیں آپ. بس یہ کنفرم رپورٹ آ گئی ہے. ماضی جو ہوتا ہے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ کام ڈو ڈڈ ڈن ہو گیا. چلو ہماری بہن کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم نے اس کو مٹا دیا. اب ہم نے اس کو مٹا کے ڈسکس کرنا ہے. اب ہمارے جو اچھے اچھے اسٹوڈنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیں جس طرح آپ بتائیں ذرا اس میں کیا ہے، اس پہ کیوں پیش آئی ہے، زیدون پر پیش کیوں آئی ہے؟ زبر بھی تو لگ سکتی تھی، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ذرا زیر لگا کے دیکھوں. کسی نے کہا مجھے جزم اچھی لگتی ہے، آئی لو جزم، آئی لو زبر، آئی لو زیر. تو پیش کیوں آ گئی نجیب اللہ صاحب؟ یہ فائل فاعل ہے. اب ایک نحو کا اور اصول آپ پلے باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ. عضو علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھوں کے ساتھ پکڑ لیں. اور وہ یہ ہے ہمارا کہ فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے اور مفعول پر زبر آتی ہے. چلو نحو کے دو اصول تو یاد کر لینا، فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر. اب وہ والا سوال ایسے تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں. اب تھوڑی تھوڑی گرامر کا بوجھ آپ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ انشاءاللہ گرامر کا بوجھ اب ہمارے طلباء اور طالبات نے اٹھانا شروع کر دیا ہے. اب جب اٹھانا شروع کر دیا ہے تو کیوں نہ تھوڑا تھوڑا چھیڑ چھاڑ کی جائے گرامر کے ساتھ. اور آپ کے دماغ جو ہم نے اور آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ آخرت میں استعمال کریں، اس کو اسی دنیا میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس میں فائل کون سا تھا داخلہ میں؟ اوپر والے فکرے میں ہوا. کبھی فائل چھپا ہوتا ہے اور کبھی وہی فائل سامنے کھول کے آ جاتا ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا کہ آپ اس کو مطلق کہہ رہے ہیں داخلہ بیتن، تو کیا کسی بندے کا نام نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ زید کا نام لے لیں. اگر کیونکہ ہماری بہنیں بھی بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ اس گرامر میں شامل ہیں اور مولانا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں. ہم خاتون کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں داخلت. کیا یہ فکرہ ٹھیک ہوگا؟ داخلت زید بیتن غلط. کیا غلطی ہے فاطمہ بتاؤ؟ اس میں یہ نماز کے لیے داخلت تو کیا لکھیں گے؟ نہیں لکھیں گے. آپ لکھا دیں کوئی عائشہ تم عائشہ تو داخلت عائشہ تو بیتن. یہ جو عائشہ کی تا پہ پیش آ رہی ہے یہ فائل کی وجہ سے. فائل کہتا ہے اگر تو میں چھپا ہوا ہوں گا وہ تو میں نظر ہی نہیں آؤں گا، وہ میں آٹومیٹیکلی پیش ہوں گا. لیکن اگر میں سامنے کھول کے آیا، کبھی جیسے میں عائشہ میں آ گیا ہوں، جیسے میں زید میں آیا تھا، میں نے ہمیشہ ہی پیش لینی ہے اپنے اوپر. فاعل ہمیشہ مرفوع باشد. فارسی میں کہتے ہیں فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے. مفعول ہمیشہ منصوب باشد. تھوڑی تھوڑی فارسی بھی کہ مفعول پر ہمیشہ زبر آتی ہے.
یہ چھوڑ دیں فارسی، یہ تو مزاحیہ ٹچ دے رہے تھے لائٹر میں، ویسے آپ یہ یاد کر لیں فاعل پر ہمیشہ پیش اور مفعول پر ہمیشہ۔ آخری ایک بات مولانا صاحب کی بھی کام آ جائے گی، اور ایک ایسے ہی کیونکہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی نحو بھی ساتھ ہم لے کر چلیں۔ ایک تو کلیئر ہو گئی، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ خان صاحب داخلت فعل ہے، عائشہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں نحوی تھوڑا سا آگے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر کیا جملہ بنے گا۔ ہم اس کو کہتے ہیں، اب میں یہ ذرا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی تکلیف نہ ہو، دماغ استعمال نہ کرنا پڑے۔ ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ دنیا کی پہلی ترکیب ہے جو آپ کو بتا دے گی۔ جس بچے کو میل یا فیمیل کو یہ کام آنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر پتہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو پھر اعرابوں کی ضرورت نہیں پڑتی، زیر و زبروں پیشوں کی۔ مثلا ہم کہیں خالق اللہ، اب آپ جب عربی کی کتابیں اصل دیکھیں گے نا، جو مصادر ہیں ان میں زیر زبریں نہیں ہوتی، ان میں ایسے لکھا ہوگا خالق اللہ۔ آپ میں سے جو اچھا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی وہ اس پر ایسے کرے گا، خود لگانے پڑتے ہیں یہ خود، اور اگلا کام بھی کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے یہ جملہ کون سا ہے، اسمی ہے یا فعلیہ ہے یا کیا ہے۔ ہاں تو بس یہ آپ کا دماغ زیادہ نہیں کھپانا۔ ایسے ہی اگر کبھی یہ جملہ آ جائے تو آپ اس طرح رکھیں گے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر ایک جملے کا آغاز فعل سے ہوگا وہ فعلیہ ہوگا ہمار، اور اگر ایک جملے کا آغاز اسم سے ہوگا وہ اسمیہ ہوگا۔ یہ فی الحال فعلیہ پہ گزارا کرو، اگلے پر آپ کو ایک اسمیہ کی مثال۔ اچھا زیدون اور عائشہ تو ہاں ایک نئی گل ہے، گلا ہو ہوتی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کس ورب کو استعمال کرنا ہے، دو یہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ بھی داخل ہو رہی ہے تو پھر وہ داخلت نہیں ہوگی، وہ داخلہ نہیں سر، یہ عائشہ تم تو نہیں آئے گا، عائشہ تو عائشہ تو اس پر تنوین آ نہیں سکتی، معرفہ ہے، معرفہ جو ہوتا ہے نا۔ چلو یہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ تو باتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، رولا شروع ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی ڈوز لیں، اس پہ پیش کیوں نہیں ہے، اس پہ پیش آنا کیوں ضروری ہے۔ بہر کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پیش کو نہیں آنے دیتی۔ فی الحال آپ اسی پہ گزارا کریں، اور اب جو گھر کا کام ہے وہ کوئی آپ لے لیں، 2-3 جب کوئی گھر سے جو ہے نا آپ any 3 forms آپ لے لیں، اس کو لے کر یہ گروپ میں شیئر کر دیں۔ چلو میں گروپ میں شیئر کروں، سر یہ پلیز اس کا جو بس کروں۔ جملہ خبریہ اور اسمیہ ہے